بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا سبق نمبر 8 ہے۔ اس سبق میں ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ ان تینوں کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کھڑی زبر کو، کھڑی زیر کو اور الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو۔ میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ حرف ہے را، اس کو بھی اسی طرح پڑھا جائے گا، لیکن اس میں ایک فرق ہوگا۔ ہم را کو پڑھیں گے را کھڑی زبر را، را الٹا پیش رو، را کھڑی زیر ری۔ یہاں پر اس کو باریک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو سبق نمبر 7 میں بتایا تھا کہ را کے اوپر زبر آئے گی، پیش آئے گی، تو را کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن جب را کے نیچے زیر آئے گی تو را باریک پڑھی جائے گی۔ را زبر را، را پیش رو، یہ دونوں موٹے پڑھے گئے۔ تیسری مرتبہ جب ہم نے زیر کے ساتھ پڑھا تو اسے باریک پڑھا گیا، را زیر ری۔ را لفظ بولتے وقت تو ہم نے پر پڑھا، لیکن جب ہم نے اس کی حرکت کی ادائیگی کی تو اس وقت ہم نے اس کو باریک پڑھا، را زیر ری، را پیش رو، را زبر را۔ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ را کی ادائیگی کے وقت اور حرکات کی ادائیگی کے وقت دونوں مرتبہ پر پڑھا گیا، لیکن جب زیر ہم نے پڑھی تو ہم نے را کو باریک پڑھا۔ اسی طرح کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں بھی یہی اصول ہے۔ را کھڑی زبر را، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را ری رو۔ اس طرح جتنے بھی حروف تہجی کے الفاظ ہیں آپ انہیں لکھتے جائیں تو ان کی یہی پریکٹس ہوگی۔ خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ ان میں اور زبر، زیر اور پیش میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق بھی آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ان میں ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جبکہ زبر، زیر اور پیش میں ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ خا کو موٹا بھی کریں گے اور خا کی آواز بھی بہترین نکالی جائے گی۔ یہاں پر جب کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کی بات آئی تو یہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو لکھ دیا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ خا کھڑی زبر خا، خا کھڑی زیر خی، خا الٹا پیش خو، خا خی خو۔ خا کو موٹا کرنا ہے، کھڑی زیر پر بھی، کھڑے زبر پر بھی اور الٹے پیش پر بھی۔ اس طرح آپ باقی حروف کی ادائیگی بھی ایسے ہی کرتے چلے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس جتنی کریں گے اتنے الفاظ خوبصورت اور اچھے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ ہا اور ہا کی بھی پریکٹس کریں۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی،
ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ان دونوں الفاظ میں آپ فرق اب تک جان چکے ہوں گے، اور میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کی پریکٹس کریں، جتنے اسباق ہیں ان کو بار بار دہرائیں، اور خاص طور پر حروف تہجی اور ان کی ادائیگی پر زیادہ سے زیادہ غور کریں۔ یہ اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت آسان ہیں۔ اگر آپ ان کو مشکل سمجھیں گے تو یہ مشکل ہو جائیں گے، جب انہیں آسان سمجھیں گے تو یہ پھر آسان ہی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پھر نئے حروف کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔